خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 12۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 8 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی طرف روانگی فرمائی۔ تمام قبائل عرب آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا بلال آپ کو سورج کی گرمی اور روشنی سے بچانے کے لیے ایک کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کی اذان سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی، پھر مقام عرفات کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ اس وقت آپ کے گرد و پیش 1,24,000، ایک دوسری روایت کے مطابق 1,44,000 انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ آپ عرفات کے وسط میں تشریف لائے اور اپنی ناقہ پر سوار ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو دنیا میں انسانی حقوق کا سب سے پہلا چارٹر ہے، اور دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس سے بہتر انسانی حقوق کا چارٹر نہیں دے سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی مل سکوں۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی اور اس مہینے ذی الحجہ اور شہر مکہ کی حرمت ہے۔ اے لوگو، جس کسی کے پاس دوسرے کی امانت ہو وہ اس کے مالک کو لوٹا دی جائے۔ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، اور جاہلیت کے تمام خون معاف اور ختم ہیں، اور سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون جو حذیل کے ذمہ ہے معاف کرتا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ اے لوگو، جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے، تمہارے لیے اب صرف راس المال ہے۔ نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو اور نہ قیامت کے روز تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط اور باطل کرتا ہوں۔ اے لوگو، اب عرب میں شیطان کی پوجا کبھی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی پرستش کے بجائے اگر شیطان کی صرف اطاعت کی گئی تب بھی وہ خوش ہوگا۔ اس لیے دینی امور میں شیطانی وسوسوں کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ دیا ہے اور اللہ کے کلمہ کے ساتھ حلال کیا ہے۔ یہ بھی جان لو کہ تمہارا بھی تمہاری بیویوں پر حق ہے اور ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد یا کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو تم کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر سکتے ہو اور ایسی بڑی سزا دے سکتے ہو جو نشان ڈالنے والی نہ ہو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگے تو قاعدے اور دستور کے مطابق ان کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ یقیناً خواتین تمہارے زیر نگی ہیں جو اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتی۔ اے لوگو، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کے لیے اس کے بھائی کا مال لینا اس کی رضامندی اور خوشدلی کے بغیر جائز نہیں۔ میرے بعد کہیں اس اخوت کو ترک کر کے پھر کافرانہ رنگ ڈھنگ اختیار کر کے ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر کاربند رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور نہ تمہارے بعد کوئی اور امت برپا کی جانے والی ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، 5 وقت نماز پڑھتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو، خوش دلی اور رغبت سے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو،
اور اپنے رب کے گھر کا حج کرتے رہو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو تاکہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو سکو۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میراث میں سے ہر وارث کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، اور 1/3 مال سے زائد کی وصیت کرنا جائز نہیں۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر تولد ہوا، اور بدکار کے لیے پتھر ہے۔ جس نے اپنے باپ کے بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا، یا جس غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو آقا ظاہر کیا، تو ایسے شخص پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس سے قیامت کے روز کوئی بدلہ یا عوض قبول نہ ہوگا۔ تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتاؤ تم لوگ کیا کہو گے؟ تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، حقیقت کے سارے پردے اٹھا دیے، اور اللہ کی امانت کو ہم تک کما حقہ پہنچا دیا۔ لوگوں کے منہ سے یہ گواہی کے الفاظ سن کر آپ نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ سنو لوگو، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ سے فارغ ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ سے اتر کر زمین پر فروکش ہوئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دی۔ ظہر اور عصر دونوں نمازیں آپ نے ایک ہی وقت میں ادا فرمائی۔ بعد ازاں حمد و ثنا اور دعا و استغفار سے مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور سیدنا اسامہ بن زید آپ کے ردیف تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، نماز کا موقع آگے آتا ہے۔ پھر آپ نے مزدلفہ پہنچ کر قیام کیا۔ سیدنا بلال نے آپ کے حکم کے مطابق اذان کہی اور پہلی اقامت سے مغرب اور دوسری اقامت سے نماز عشاء ادا کی۔ پھر آپ نے آرام فرمایا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ سیدنا بلال نے اذان کہی اور اقامت سے آپ نے نماز فجر پڑھائی۔ پھر آپ اپنی ناقہ پر سوار ہو گئے۔ وہاں اس وقت سیدنا فضل بن عباس آپ کے ردیف تھے۔ آپ تحلیل و تکبیر کہتے ہوئے مینا میں جمرہ کبریٰ کے پاس آئے۔ سیدنا فضل بن عباس آپ کو 7 کنکریاں چن کر دی اور آپ نے تکبیر کہہ کر پھینکی۔ یہاں سے فارغ ہو کر اپنے خیمہ میں جو آپ کے آنے سے قبل نصب کر دیا گیا تھا تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنی عمر کے بقدر 63 اونٹ خود اپنے دستے مبارک سے قربان کیے، اور 37 اونٹ آپ کی طرف سے سیدنا علی نے قربان کیے۔ بعد ازاں آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ طواف کے بعد نماز ظہر مکہ ہی میں ادا فرمائی۔ اس کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ مینا ہی میں قیام فرمایا۔ جمعرات کو بھی کنکریاں ماری۔ آپ کے دائیں بائیں دور دور تک لوگوں کا مجمع تھا اور آپ لوگوں کو حج کے مسائل بتا رہے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ناکہ کی مہار تھی اور سیدنا اسامہ بن زید آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔